الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. میری ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفرت کو محبت کا ہم جام پلا دیں گے، نفرت کو محبت کا ہم جام پلا دیں گے. دنیا کے اندھیرے میں ہم شمع جلا دیں گے. دنیا سے مٹائے جو اسلامی قوانین کو، دنیا سے مٹائے جو اسلامی قوانین کو، اغیار کی سازش ناکام بنا دیں گے. لکھیں گے ہم تاریخ نئی تہذیب حیا سے، لکھیں گے ہم تاریخ نئی تہذیب حیا سے، اور درس حیا ہم دنیا کو سکھا دیں گے. میری ماں اور پیاری بہنوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے پردہ، یعنی چھپانا، کور کرنا عورت کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایُّ شیءٍ خیر للمرأۃ، کون سی چیز عورت کے لیے سب سے اچھی ہے؟ اس پر تمام لوگ خاموش رہے، کسی نے کچھ جواب نہیں دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں گھر لوٹا تو حضرت فاطمہ سے پوچھا، ایُّ شیءٍ خیر للمرأۃ، تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، لا یرین الرجال ولا یرونہن، نہ عورتیں مرد کو دیکھیں نہ مرد عورت کو دیکھیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ نے صحیح کہا اور فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے. اس حدیث میں آپ نے عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز یہ تجویز فرمائی ہے کہ نہ عورتیں مرد کو دیکھیں نہ مرد عورت کو دیکھیں. لیکن افسوس سچ افسوس، آج ہماری مائیں اور بہنیں باریک سے باریک لباس میں ملبوس و مزین ہوتی ہیں. بازو ایک طرف کھلا ہوا، گلا دوسری طرف کھلا ہوا، میک اپ کر کے سڑکوں میں بازاروں میں پھرتی ہیں اور خود غیر محرم مردوں کا نظارہ کرتی ہیں اور انہیں بھی دعوت نظارہ دیتی ہیں تاکہ وہ انہیں دیکھے اور ان کے حسن و جمال کا چرچا کرے. ایسے عورتوں کے لیے حدیث میں سخت وعید آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ، کہ بہت سی عورتیں زمانے میں پیدا ہوں گی جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، بدن پر لباس ہوگا پھر بھی برہنہ ہوں گی اور خود اجنبی مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے فتنہ کا دروازہ کھولا اور دنیا کو جہنم میں دھکیلنے کا ارادہ کر لیا. میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لے، یہ وہ ذاتی گرامی کا فرمان ہے. زمین کی وسعت میں کمی آ سکتی ہے، پہاڑ کی بلندی میں فرق آ سکتا ہے، سورج کی توازن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مگر ان کی کہی ہوئی بات میں تفاوت اور فرق واقعی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہماری مائیں اور بہنیں سوچیں، وہ فرمان رسول کو چھوڑ کر کدھر جا رہی ہیں؟ وہ حکم اسلام کو پشے پشت ڈال کر کس وادی میں بھٹک رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو باپردہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے.
شکریہ.